والدین حیدر کرار، عزاداران سید الشہداء، دور دراز سے آئے ہوئے مولا کے چاہنے والے مومنین، زائرین، نجف ہند جو بھی پورا کی سالانہ مجالس کا یہ عظیم اجتماع کہ جس کا آپ اور ہم حصہ بنے ہیں، جس میں آپ مسلسل جمعرات کے روز سے، اور یہ آج اتوار کا آخری دن ہے، ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور اپنا اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ علماء و ذاکرین و خطبہ آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور اسی فہرست کا میں بھی ایک ادنا سا طالب علم جو آپ کے سامنے اپنے حصے کی نوکری کرنے کے لیے حاضر ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ وقت ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے، اور اسی محدود وقت میں چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اس لیے کہ یہ مرحلہ کسی تفصیلی گفتگو کا نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو موضوع مجلس ہے وہ بھی آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ بارگاہ مولا میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے کہ اس بارگاہ سے قبولیت کی سند مل جائے، ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے، ام یحسدون الناس، کیا لوگ حسد کرتے ہیں، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا لوگ حسد کرتے ہیں اس چیز پر، کون سی چیز کہ جو ہم نے اپنے فضل سے آل ابراہیم کو عنایت کی ہے۔ دیکھیے، فضل سے اللہ کے بات شروع ہوتی ہے، اور جہاں رب یہ کہتا ہے کہ یہ میرا فضل ہے، تو ادھر سے آواز یہ آتی ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو میرے فضل کے اوپر بھی تو حسد کرتے ہیں۔ توجہ، اللہ کہہ رہا ہے حسد کرتے ہیں۔ حسد سے آیت شروع ہوئی اور جہنم پہ جا کر ختم ہو گئی، وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، جائیں جہنم میں اگر حسد کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہا دنیا میں بھی جلنا ہے اور آخرت میں بھی جلنا ہے۔ اگر فضل الہی سے حسد کیا تو حسد کے دوسرے معنی ہے جلنا، حسد کرنا یعنی جلنا۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے فضل سے دیا، رب جس کو اپنے فضل سے دے دے، اللہ جس کو چاہے اپنے فضل سے دے دے۔ اب اس میں شکایت نہ آپ کو ہونی چاہیے نہ مجھے، اب وقت نہیں ہے، بہت تیزی کے ساتھ مجھے ترجمہ کر کے آپ کی خدمت سے گزر جانا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے آل ابراہیم کو عطا کیا، کیا دیا؟ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور آل ابراہیم ہی کو ہم نے ملک عظیم عنایت کیا۔ غور کرنا بھائی، اللہ کہہ رہا ہے یہ میں نے اپنے فضل سے عنایت کیا ہے، میں نے اپنے فضل سے۔ بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، صاحبان علم و فہم کا مجمع، ایک جملہ کہہ کے میں بڑھنا چاہتا ہوں۔ فضل کہتے کسے ہیں؟ کیا چیز ہے فضل کے جس کا تذکرہ پروردگار کر رہا ہے کہ ہم نے اپنے فضل سے آل ابراہیم کو دیا؟ یعنی کسی چیز کا کما حق ہو اگر انعام دے دیا جائے اور اس کے باوجود بھی کچھ عطا علیحدہ سے کی جائے، اسے فضل کہتے ہیں۔ میں ایک جملے میں اپنی بات سمجھا دوں کہ اگر بچے کو، اسٹوڈنٹ کو اس کی کامیابی کے اوپر آپ نے انعام دے دیا
اور انعام دینے کے بعد کہا کہ لو میرے لال، لو میرے بیٹا، یہ تمہاری کامیابی کا انعام ہے کہ تم نے بہترین کامیابی حاصل کی ہے۔ لیکن اگر انعام دینے کے باوجود بھی کچھ عطا ہو جائے گا، یہ بھی رکھ لو، یہ تمہارا ہی حق ہے، تمہارے علاوہ کسی اور کا حق نہیں ہے، تو اسے کہتے ہیں فضل۔ سن رہے ہیں نا؟ یہ فضل ہوتا کب ہے؟ کہا کوئی بھی ایسا کارنامہ کرنے والا کارنامہ کر دے کہ جیسا کوئی دوسرا کر نہ سکتا ہو۔ اس طالب علم نے، اس اسٹوڈنٹ نے ایسا کارنامہ کیا کہ کوئی دوسرا کر نہیں سکتا تھا، لہذا عطا بھی ہوئی اور فضل بھی ہوا۔ اللہ کہتا ہے اے آل ابراہیم، ہم تمہیں اپنے فضل سے کتاب بھی دیتے ہیں، حکمت بھی دیتے ہیں اور ملک عظیم بھی دیتے ہیں۔ دوستو، اب کسی مولوی کی جانب سے آل محمد کی فضیلتوں کی سند لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے فضل سے دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، لیکن جیسی اہل بیت نے پڑھی ایسی کسی نے نہ پڑھی۔ روزہ تو سبھی رکھتے ہیں، لیکن جیسا روزہ آل محمد نے رکھا ایسا کسی نے نہ رکھا۔ جہاد تو سبھی کرتے ہیں، لیکن جیسا جہاد آل محمد نے کیا ایسا کسی نے نہ کیا۔ نماز پڑھنا آسان ہے، نماز میں سر کٹا دینا بڑا مشکل ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ روزہ رکھنے کے بعد شام کو افطار کر لینا یہ آسان ہے، لیکن 3 دن سے فاقہ روزہ پانی سے افطارنے کے بعد افطاری فقیر کو دینا یہ آل محمد کا روزہ ہے۔ میدان جہاد میں چلے جانا آسان ہے، لیکن علی کی طرح سینہ سپر ہو کے محمد کی حفاظت کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ قرآن نے ہر عمل پہ سند دیا اہل بیت کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایسا عمل کیا کہ رب کو بھی کہنا پڑا سعیکم مشکورا، تمہارا ہی عمل ایسا ہے کہ میں اللہ شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ تو یہ فضل الہی ہے۔ لوگ حسد کرتے، بھئی ہم تو نہ کسی کو کچھ کہتے ہیں نہ سنتے ہیں، ہمارے مزاج میں اختلاف ہے ہی کہاں۔ محترم جمشید بھائی بیٹھے ہوئے، خصوصی طور کے اوپر ان کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں۔ ہمارے مزاج میں جھگڑا نہیں ہے، ہمارے مزاج میں اختلاف نہیں ہے، ہمارے مزاج میں فساد فی الارض نہیں ہے۔ ہمارے رونے رلانے والی قوم کہاں ان باتوں کو پسند کرتی ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ اور کہنے والے کہہ دیتے میاں رونے رلانے والی قوم ہے، ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے کچھ بھی نہیں، بس ہاتھ جوڑ کے اتنا مانگتے ہیں کہ بس ہمیں رونے دو۔ غور ہی نہیں کیا میں کیا بات آپ کی خدمت میں کہہ گیا۔ توجہ رکھیے گا، ہمیں رونے دو۔ اگر ہمارے رونے پہ پابندی ہوئی تو ہم تو خاموش ہو جائیں گے، مگر ساری دنیا پھر رونا شروع کرے گی۔ رونے دو ہمیں، اس لیے کہ جب تک ہم رو رہے ہیں تم ہنس رہے ہو۔ جس دن ہمیں خاموش کر دیا گیا تمہارا آنسو پوچھنے والا مزدور بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ جو ہے آپ کی صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ مظلوم کے مانگنے والے ہیں، مظلوم کے ماتمدار ہیں نا، مظلوم کے ماتمدار۔ ہم مظلوم کے طرفدار ہیں، ظالم کے طرفدار نہیں۔ ہم بس ایک جملہ کہہ کے میں پڑھا، ہم مظلوم کے طرفدار ہیں، ظالم کے حامی نہیں ہیں۔ اور جہاں تک بھی، اور یہ کہنا ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر موضوع ہے کہ جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے، ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں آواز جا رہی ہے۔ جن وسائل کو آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں اس سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ساری دنیا میں آواز جا رہی ہے، تو یہ میسج ساری دنیا تک جا رہا ہے نا۔ ہم
مظلوم کے حامی ہیں، ظالم کے حمایت کرنے والے نہیں ہیں. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ مظلوم صابر ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا. غور ہی نہیں کر رہے آپ، توجہ رکھیے گا بھائی. مظلوم صابر ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا. اور جب مظلوم بزدل نہیں ہوتا تو شیعوں کو ڈرانے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ صلوات پڑھیے محمد آل محمد. سلامت رہیے گا بھائی. کیجئے، اپنی اپنی کوشش سب کرتے ہیں، لیکن ماتھے کی لکھی تحریریں مٹتی نہیں ہیں. مسلسل آپ سن رہے ہیں مختلف خطبہ و ذاکرین ان باتوں کی طرف آپ کو متوجہ کر رہے ہیں. یہ تحریریں مٹتی نہیں ہیں، اس لیے کہ ہاتھوں کی اور پیشانیوں کی لکیریں یہ آپ کی اور میری بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ قدرت کے قلم سے بنائی ہوئی تحریریں ہیں. مرنے سے شیعہ کہیں ڈرتا ہے؟ مار ڈال، قتل کر ڈال. ارے جس دامن سے چمٹا ہوا ہے اس دامن حیدر کرار کو چھوڑ کے جانے والا تھوڑی ہے نا. اور یہی وجہ ہے مجھے فخر ہوتا ہے. میں کیا کروں، میرے پاس شکریہ نہیں ہے اس لفظ کے مولا کائنات کا کہ میں ادا کر سکوں اپنے لفظوں میں. علی کہنے لگے سنو میرے شیعہ کا کمال یہ، میرے چاہنے والے کا کمال یہ. فرمانے لگے کیا؟ سنا ہے نا، لو ضرب تو، اگر میں، چھوڑیے عربی نہیں پڑھتا ہوں اس وقت، میں اگر اپنی اس شمشیر کے دستے سے اپنے چاہنے والے کی ناک بھی اگر توڑ دوں تو میرا مخالف نہیں ہو سکتا. توجہ کی آپ نے؟ اگر میں اپنے چاہنے والے کی ناک بھی اپنی شمشیر کے دستے سے توڑ دوں تو میرا مخالف نہیں ہو سکتا. ایسے ہی بات ہوگی کیا؟ نہیں ہو سکتا نا. اور میں اپنے دشمن کے قدموں میں کائنات کی دولت اٹھل دوں تو میرا نہیں ہو سکتا. میرا نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. اب ایک بات آپ کی خدمت میں کہہ دوں، دیکھیے عجیب منزل پہ بات آ گئی. مولا امام رضا علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد کی خدمت عالیہ میں ایک شخص آ کے کہتا ہے فرزند رسول مقروض ہوں. بڑی سامنے کی بات ہے، آپ حضرات مسلسل سنتے. مقروض ہو گیا ہوں، میرا قرض ادا کر دیجئے میں شیعہ ہو جاؤں گا. میرا قرض ادا کر دیجئے میں شیعہ ہو جاؤں گا. میاں یہ بہرحال یہ بھی اپنی جگہ پہ عجیب بات ہے. لوگ تو دولت قربان ہی اس لیے کر رہے ہیں کہ توڑ توڑ کے لایا جائے. اب بنانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بنانے والے طاقت اور دولت خرچ کر رہے ہیں اس بات پہ کہ شیعہ کا مخالف بن جائے. بس ہائے جو بات میں نے کہنی تھی کہہ دی، لیکن وہاں تک نہ پہنچی جہاں تک مجھے پہنچانی تھی. کہنے لگا مولا میرا قرض معاف فرما دیجئے گا میں شیعہ ہو جاؤں گا. آپ نے اپنی جیب مبارک میں دست مبارک ڈالا اور رقم نکالی اور اس آنے والے منافق کی جانب بڑھا کر، دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں اور ساتھ ساتھ چلا کریں گفتگو کے. امام نے اسے معلوم نہیں کیا کہ تیرا قرض کتنا ہے. ارے غور ہی نہیں کیا آپ نے، معلوم نہیں کیا کہ تیرا قرض کتنا ہے. اما جو معلوم کر کے باتیں بتائے وہ علی تو نہیں ہو سکتا. مسائل کا حل علی معلوم کر کے نہیں کیا کرتا. جیب مبارک میں دست مبارک ڈالا، رقم نکالی اور اس کے حوالے کر کے کہنے لگے سن لے جد امیر المومنین کا صدقہ لے اور چلا جا. سنا ہے بھائی، لے جد امیر المومنین کا صدقہ لے اور چلا جا، جتنی جلدی ہو سکتا ہے چلا جا. اور جاتے جاتے یہ بھی سن جا
کیا سنا رہا مولا؟ کہا سن، میرے جد امیر المومنین کا جو بھی چاہنے والا ہے، جو بھی چاہنے والا ہے، اس کا نام و نسب رب نے قلم قدرت سے لوہے محفوظ پہ لکھا ہوا ہے۔ لوہے محفوظ پہ قلم قدرت سے اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اس کے باپ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اس کے دادا کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ شیعہ نسب نامعلوم کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ جو ہے نسب غیر معلوم کا نتیجہ کو شیعہ نہیں کہتے۔ کہنے لگے جو اس فہرست میں ہے، میرے دادا کے چاہنے والوں کی فہرست میں جو ہے، جو اس فہرست کے اندر ہے وہ باہر جا نہیں سکتا، جو باہر ہے وہ اندر آ نہیں سکتا۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ لوگ حسد کرتے ہیں، لوگ حسد کرتے ہیں۔ ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب لوگ حسد کرتے ہیں۔ معصوم فرماتے تھے نحنو محسودون، ہم وہ ہیں کہ جن سے حسد کیا جاتا ہے۔ مولا میں بہت خوش ہوں اس حدیث کو سن کے، ہوں تو بہت گنہگار، لیکن اس صفت میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں۔ کل آپ سے حسد کیا جاتا ہے، آج مجھ سے حسد کیا جاتا ہے۔ اللہ اپنے فضل سے دیتا ہے، لوگ حسد کرتے ہیں۔ بس دو تین باتیں اور ہیں، میں بات کو کسی منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ لوگ حسد کرتے ہیں۔ دیکھیں صاف صاف ترجمہ کر رہا ہوں، تفسیر نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ تفسیر کرنے بیٹھوں تو آپ یا کوئی اور کہنے لگے کہ تفسیر بھی رائے کر رہے ہیں، ایسا نہیں۔ بڑی احتیاط سے لفظی ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ لوگ حسد کرتے ہیں، لوگ حسد کرتے ہیں۔ کس سے حسد؟ بھائی انہی سے تو حسد کیا جائے گا کہ جن کو کچھ دیا گیا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ نے ان کا نام آل ابراہیم بتایا۔ کیا بتایا؟ آل ابراہیم۔ آل ابراہیم سے لوگ فضل الہی کے اوپر حسد کرتے، اور اللہ نے انہیں دیا کیا ہے؟ کتاب۔ ادھر دیکھیے بھائی، کتاب، حکمت اور ملک عظیم، تین چیزیں اللہ نے آل ابراہیم کو دی ہیں، مگر لوگ حسد کرتے ہیں۔ دیکھیے بہت تیزی سے، بہت لطافت سے گزروں گا اس جملے کو آپ کی خدمت میں پیش کر کے، کہ بڑے مفسر قرآن علامہ مودودی جیسے جب اس آیت کی تفسیر کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ لوگ دوسروں سے حسد کرتے ہیں۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو تھوڑی گردن ہلا۔ لوگ دوسروں سے حسد کرتے ہیں، بس دوسروں سے، یہ دوسرے کون ہیں؟ اور اگر یہ دوسرے ہیں تو پہلا کون ہے اور تیسرا کون ہے؟ اما غور کریں، توجہ کریں، مجلس ختم ہو جائے گی۔ لوگ دوسروں سے حسد کرتے ہیں۔ اما جب ایسا مفسر ہی شکار ہو گیا تو میں کسی اور کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ غور نہیں کیا آپ نے، میں نے کیا آپ کی خدمت میں کہہ دیا؟ توجہ ہے نا؟ ارے جب خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے آل ابراہیم کو دیا کتاب بھی، حکمت بھی، حکومت بھی، تو آپ کو کیا پریشانی ہے لکھتے میں کہ اللہ نے حکومت بھی آل ابراہیم کو دی ہے، کتاب بھی آل ابراہیم کو، حکمت بھی آل ابراہیم؟ صاف صاف سی بات ہے یا نہیں؟ توجہ ہے؟ تو تینوں چیزیں اللہ نے اپنے فضل سے دی ہیں، ان سے مانگی نہیں ہے، انہوں نے مانگی نہیں ہے۔ مانگا تھا سلیمان نے۔ کس نے مانگا تھا؟ سلیمان، وعلی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، سلیمان نے مانگا تھا۔ بڑے بادشاہ تھے سلیمان، ان کی بادشاہت کے جیسی کسی کی بادشاہت نہ تھی۔ کہا مولانا کیوں؟ کہا نہیں آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، ان کی حکومت زمین پہ، فضاؤں پہ، ہواؤں پہ، چرن پہ، پرند پہ، جنات پہ، سب پہ ان کی حکومت تھی۔
سب سے بڑے بادشاہ تھے. میاں آپ کا یہ بادشاہ جو مانگ کے لیتا ہے میں اسے کیسے بادشاہ کہہ دوں؟ سلامت رہیے گا, تھوڑا جلدی توجہ کریں تاکہ بات تمام کروں. جو مانگ کے لیتا ہے اسے کچھ اور ہی کہتے ہیں. جو مانگ کے لیتا ہے, علی اتنی بڑی حکومت مانگنے والے کو حالت رکوع میں دے دیتا ہے. علی اتنی بڑی حکومت مانگنے والے کو حالت رکوع میں دے دیتا ہے. بڑے بادشاہ تھے سلیمان, اور جب میں نے حضرت سلیمان کی تاریخ پڑھنا شروع کی تو میں نے دیکھا کہ جب ایک وقت آیا تو انہوں نے اپنے محل کا معائنہ کیا, اور اس غرض سے جب وہ محل میں پہنچے تو ایک جگہ جا کر وہ کھڑے ہو گئے. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ عصا سے سہارا لیے ہوئے سلیمان کھڑے ہوئے ہیں. کسی میں جرأت نہ تھی کہ نزدیک جائے اور کہے کہ بیٹھ جاؤ, اور ایسے میں جو ہونا تھا وہ ہو گیا. مجلس سے باہر نہ جائیں, ایسے میں جو ہونا تھا وہ ہو گیا. میں نے کہا کیا کہتے ہو؟ کہا سلیمان بڑے بادشاہ. سلیمان بڑے بادشاہ, اچھا بہت بڑے تھے؟ کہا بہت بڑے بادشاہ, حاکم. کہا میاں جب اتنے ہی بڑے بادشاہ تھے تو ملک الموت کو در پہ روک کیوں نہ دیا؟ اور اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں نظر کرتا ہوں, عجیب ذہنیت ہے. سلیمان کی بادشاہت سمجھ میں آتی ہے, فاطمہ کی شہنشاہیت سمجھ میں, فاطمہ کی شہنشاہیت سمجھ میں نہیں آتی. سلیمان بادشاہ, صلوات پڑھیے محمد آل محمد. توجہ ہے آپ کی, بڑے بادشاہ. اب باہر ہے, مانگ کے لیا اور کہنے لگے یا اللہ لا ينبغي من بعدی لأحد, رب هب لي ملکا کہنے کے بعد کہنے لگے کسی اور کو نہ دینا, کسی اور کو نہ دینا. عجیب مانگنے والا ہے, اب غور کیجئے, عجیب مانگنے والا ہے جو خود مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کسی اور کو نہ دینا. اب میری بات تمام ہو رہی ہے, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں بڑھ رہا ہوں, میں بڑھ کے رک رہا ہوں. توجہ کیجئے گا, مانگ لیا تھا ملک, کوئی بات نہیں, حاکم اللہ نے بنا دیا تھا, لیکن یہ کیا شرط لگا دی؟ لا ينبغي من بعدی لأحد, میرے بعد کسی کو نہ دینا. اور میاں سونے پہ سہاگا یہ کہ اللہ میاں نے وہ بات مان بھی لی, اور اگر آخری فرد تک میری آواز جاری ہے تو وہ متوجہ ہوگا اللہ نے سلیمان کے بعد کسی کو حاکم بنایا ہی نہیں. ابھی آپ نہیں سمجھیں گے. اگر اللہ نے قرآن کہتا ہے کہ سلیمان کی دعا قبول ہوئی اور اس کے بعد کوئی حاکم بنا ہی نہیں, جب قرآن کی روح سے سلیمان کے بعد کوئی حاکم بنا ہی نہیں تو نبی کا جنازہ دفنانے میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ بھائی غور کیجئے گا, بھائی غور کیجئے گا, توجہ کرے بھائی. نبی کا جنازہ دفنانے میں تاخیر کیوں ہو رہی؟ صلوات پڑھیے محمد آل محمد. بس یہ حق آل ابراہیم کا ہے, کسی اور کا نہیں ہے. یہ حق بس آل ابراہیم کا. تو اب مانو قرآن یہ کہتا ہے کہ سلیمان کے بعد اللہ نے کسی کو حاکم نہیں بنایا. میں نے آیت اس لیے پڑھی کہ بات مضبوط ہو جائے. لا ينبغي من بعد لأحد, میرے بعد کسی اور کو نہ دینا. اللہ نے یہ دعا قبول کی اور سلیمان کے بعد کسی کو حاکم نہ بنایا. اب ایک آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ سلیمان کے بعد بادشاہت کسی کی نہیں, اور ایک آیت یہ کہہ رہی ہے کہ آل ابراہیم کو خالی بادشاہت ہی نہیں دی, اس لیے کہ وہ بادشاہتیں, اب پڑھے لکھو کے نظر کر رہا ہوں جملہ, وہ حکومتیں, وہ بادشاہتیں, وہ ریاستیں, وہ ملوکیتیں, وہ مالکیتیں تباہ ہو جاتی ہیں جن کی بنیاد جہالت پہ ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے اس حکومت حق کے لیے پہلے کہا کہ پہلے علم کے لیے کتاب ضروری ہے اور حکمت ضروری ہے. کتاب بھی اور حکمت بھی, بعد میں حکومت. پہلے کتاب, پھر حکمت, پھر حکومت. ذرا میرے ساتھ دوہرا دے, پہلے کتاب, پھر حکمت, پھر ملک عظیم, حکومت. کتاب اور حکمت کسے کہتے ہیں؟ کہ
کتاب تو یہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ کتاب ہے اور حکمت یہ ہے. توجہ, کیا پڑھنا ہے اسے علم کہتے ہیں, کیسے پڑھنا ہے اسے حکمت کہتے ہیں. اب کوئی نہ سمجھے, علم مجلی بہت زیادہ ہے الحمدللہ. کیا پڑھنا ہے یہ ہے علم, کیسے پڑھنا ہے یہ ہے حکمت. اگر حکمت ہوتی تو سورہ الحمد میں ذات کے مخرج میں پریشانی نہ ہو. سمجھ آ رہی بات, سمجھ آ رہی. صلوات پڑھے محمد آل محمد. آؤ علی سے لو, اہل بیت سے لو. علم بھی یہاں ملے گا, حکمت بھی. اب بات اپنی کسی منزل کو پہنچ گئی. پہلے کتاب پھر حکمت, یعنی کتاب کے اندر کا علم جس کو حاصل ہو اسے حکیم امت کہتے ہیں. کتاب کے ظاہر کا علم, کتاب کے باطن کا علم. ایسے انسان کو رب نے کہا ایسوں کو بادشاہ بناؤں گا, حاکم بناؤں گا, امام بناؤں گا, خلیفہ بناؤں گا, وزیر بناؤں گا, وصی بناؤں گا, جانشین بناؤں گا. نام آپ تجویز کر لیجئے, لیکن شرط ہے اس کے پاس قرآن بھی ہو اور حکمت بھی ہو. نبی کے بعد اب کسی عہدے کے لیے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کتاب اور حکمت بوریے پہ مل جائے تو علی کی بیعت کر لینا. توجہ, کتاب اور حکمت اگر بوریے پہ بھی مل جائے, سمجھنا ملک عظیم اسی کے ہاتھوں میں. ایک تو یہ بات. دوسری یہ بات ہے شرط. دوسری کیا کہ آل ابراہیم ہو. آل ابراہیم, پہلی شرط یہ ہے کہ کتاب اور حکمت کا علم ہو, اور دوسری بات یہ ہے کہ آل ابراہیم ہو. تو بھائی صاف صاف تو قرآن کہتا ہے نا, قرآن تبھی کافی ہوتا ہے جب اس کو سمجھا جائے. قرآن تبھی کافی ہوتا ہے کہ جب اس کو سمجھا جائے, ورنہ اگر یہ 30 جزءیں کے علاوہ بھی ہوتے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑنے والا. دیکھیے قرآن یہ کہتا ہے کہ میں نے ملک عظیم آل ابراہیم کو دیا. آخری فرد تک توجہ چاہتا ہوں. تو بھائی اب خلافت و امامت کے لیے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنا شجرہ دکھاؤ. اگر آل ابراہیم والے ہو شجرہ دکھانا پڑے گا. قرآن کہتا ہے کہ آل ابراہیم. اب اس منزل پہ میں کیا کروں کہ سرکار رسالت کا نکاح پڑھاتے وقت حضرت ابو طالب نے کہا تھا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آل ابراہیم سے کہا. کا شکر ہے کہ اس نے کوئی فی زمانہ مولوی نہ تھا ایسا کہ جو پیغمبر کا نکاح پڑھا دیتا. اور یہ تمہاری ہماری باتیں ہیں نہیں, چاہے واہ واہ کرو, آپ واہ واہ کر لیتے ہیں, کچھ آہ آہ کر لیتے ہیں. یہ بات تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے, یہ معاملہ تو آسمانی تھا نا. اما سمجھ میں جب نہیں آتا تو لوگ کہتے تھے ابو طالب ایمان ہی کہاں لائے تھے. میاں نماز بھی نہیں پڑھتے تھے, نماز بھی نہیں پڑھتے. تاریخ نے کہیں کہیں لکھا کہ پڑھواتے ضرور تھے. ارے سننا ہے آپ, پڑھواتے تھے. کہا کیسے؟ کہا ان کا بھتیجا آگے, ان کا بیٹا پیچھے, اور پھر ایک بی بی بھی کچھ دنوں کے بعد ملحق ہو گئیں, تو وہ خاتون بھی جماعت میں. دیکھیں نوجوانوں, اگر یہ آپ کے علم کے لحاظ سے تازی بات ہو تو اس کو بطور احسن قبول فرما لینا. ہدیہ دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک بھتیجا, ایک بیٹا, ایک بھتیج بہو. کچھ محسوس نہیں ہو رہا ہے کیا؟ یہ نیا نام آ گیا ہے نا. ایک بھتیج بہو آ کے کھڑی ہو گئی.
اما جب تک فاطمہ کی ماں خدیجہ نہ آئی جماعت نہ ہو سکی. آخری فرد تک توجہ. جب تک فاطمہ زہرا کی ماں نہ گئی بی بی خدیجہ جب تک جماعت نہ ہوئی. بڑا مانوس لفظ ہے جو آپ ہمیشہ سنتے ہیں, جماعت جماعت جماعت. آپ نماز میں الجھ کے رہ گئے, میں کیا کروں؟ آپ نماز میں الجھ کے رہ گئے, میں کیا کروں؟ باہر نکلیے. میں تو بس اتنا کہتا ہوں, چاہے مسجد کے اندر والی جماعت ہو یا باہر والی جماعت ہو, یہ فاطمہ کی ماں کا صدقہ ہے, ورنہ سنت سنت رہ جاتی, جماعت نہ ملتی. کرتے ہیں حسد, کرے جاؤ. اللہ کہتا ہے ہم نے دیا, لیکن عجیب کمال ہے, اگر میں کہہ دیتا نا تو آپ بھی کہتے کہ یہ تو عام بات ہے. آپ کو بھی اتنا صبر نہیں ہے جتنا عام آدمی کو ہوتا ہے. ہو تو گئے مولوی, لیکن صبر نہیں ہے. اللہ کرے صبر آ جائے, بڑی بات ہے. اللہ کہتا ہے یہ حسد کرتے ہیں, اور اگر میں کہتا نا تو جمشید بھائی کہہ دیتے تم شیعہ ہو ہی ایسے, تم باتیں کٹی جلی کرتے ہو, تمہارے پاس ہے کیا؟ اللہ کہتا ہے یہ لوگ حسد کرتے ہیں. یعنی آیت بات شروع ہوئی حسد سے. حسد کے معنی جب میں نے پوچھے کہا جلنا. کہا کیسا جلنا؟ کہا آگ سے زیادہ سخت جلنا. اور یہ خالی بدن کو ہی نہیں کھاتا, یہ جلنا بدن کو نہیں کھاتا, ایمان کو بھی کھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جلے جاؤ, تمہاری اپنی مرضی. حسد کرتے ہیں لوگ کس بات سے؟ کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب عطا کی ہے, حکمت عطا کی ہے, ملک عظیم عطا کیا ہے. اب یہ ٹکڑا آخری آیت کا آخری جز, اسے ذرا غور سے سن لیں. اللہ نے کہا منہم من آمنا بہ, کچھ لوگ ایسے ہیں جو فضل الہی پر, عطا الہی پر, کرم ربانی پر یقین رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس فضل الہی کو مانتے نہیں ہیں. پہنچ گئی نا بات؟ اللہ نے کہا دو گروپ ہیں, بس دو گروپ ہیں انسانیت کے. ایک گروہ وہ ہے جو فضل الہی کو مانتا ہے اور اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اہل بیت ہی وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے قرآن بھی دیا, حکمت بھی دی اور حکومت بھی دی. ایک گروہ وہ ہے صدان ہو, جو کسی بھی صورت میں قرآن کے سمجھائے, حدیث کے بتائے مانتا نہیں ہے. تو کیا ہو؟ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا, ماننا ہے تو اس دنیا میں مانو, ورنہ جاؤ جہنم میں. یہ ہے آیت. مانتے ہو مانو, ورنہ جہنم میں جاؤ. ان کے لیے جہنم کافی ہے. قرآن کی لفظ ہے کفا. کیا کافی ہے؟ صلوات پڑھیے محمد. لو بھائی حسد کرتے ہو تو کرو, اور تمہارا ٹھکانہ کیا ہے وہ اللہ نے بتا دیا. یہ حسد ہی کا نتیجہ تھا کہ ایسے لوگ کہ جن کی مثال ہو ہی نہیں سکتی. یہ اللہ کی مثال ہے, ان کی مثال ہو ہی کیسے سکتی ہے؟ یہ جملہ ضائع ہو گئے. مجھے اپنی تو یہ افسوس ہے, میں پہنچا نہیں سکتا, آپ تو سمجھ سکتے ہیں. یہ اللہ کی مثال ہے, ان کی مثال کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آسان کر کے یہ مظہر صفات خدا ہے. تبھی تو ید اللہ ہے, تبھی تو عین اللہ ہے, تبھی تو وجہ اللہ ہے, تبھی تو نفس اللہ ہے. ان کی مثال میں آپ کو کہہ دوں, اس لیے آپ گھبرائے کہ میں نے اللہ کی مثال کہہ دیا. مثل نہیں کہا میں نے, مثال کہا ہے.
مجلس کے بعد فرق محسوس کرنا. لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی نہیں ہے، لیکن اس کی مثال علی ہے، نبی ہے، حسن ہے، حسین ہے. مثال ہے. اس کی مثال حسین، اس کی مثال حسین. اللہ وہ کہہ رہے تھے مالک کچھ اور اگر چاہتا ہو تو حسین حاضر ہے، اس لیے کہ اب تو جو سب سے چھوٹا تحفہ تھا وہ بھی میں نے تیری بارگاہ میں پیش کر دیا. اب اگر کچھ اور تجھے مانگنا ہے تو مانگ لے، لیکن اب میرے پاس کچھ رہ نہیں گیا ہے. طائرانہ نظر اٹھا کے دل میں کہنے لگے دیکھ رب، وہ حبیب ہے، وہ مسلم ہے، وہ جون ہے، وہ سارے میرے اصحاب و انصار ہیں، وہ دیکھ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، وہ بھانجے ہیں، وہ بھتیجے ہیں، اور ہاں ایک وہ بھی ہے کہ جس کی میت میں اٹھا نہ سکا، دیکھ وہ دریائے فرات پہ لیٹا ہوا ہے جس نے اپنے بازو تیری بارگاہ میں. آپ متوجہ ہو گئے. سلامت رہیں، یہ دعا رسول اور آل رسول اور حسین کی ماں کی جانب سے مسلسل آپ کو مل رہی ہے. یہ مجلس سید سجاد کی یادگار ہے. میں یہیں سے 2 جملے کہہ دوں اور یہ گفتگو ختم کر دوں. یہ اس بیمار کربلا کی یادگار ہے کہ جس نے بڑے سخت مراحل، بڑے سخت وقت میں مجلسیں پڑھی ہیں اور سنی ہیں. ذہن و دل کو میرے ساتھ رکھو، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. یہ سید سجاد علیہ السلام کی میراث ہے جو آپ تک پہنچی ہے. بڑی آسانی سے میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن اس بیمار امام نے بڑی سختی سے مجلس سنی ہے، بڑی بے چینی میں مجلس سنائی ہے. بتا دوں، آنکھیں کھول کے میری طرف دیکھو اگر تمہیں رونا ہے. اس نے اتنی سختی سے مجلس پڑھی کہ میں تو بیٹھا ہوں، وہ کھڑا بھی نہیں ہو پاتا تھا. کبھی ایک پاؤں اٹھاتا تھا، کبھی دوسرا اٹھاتا تھا. پڑھ دی میں نے مجلس. اس کے گلے میں خاردار طوق تھا، اس کی کمر میں لنگر تھا. وہ دشمنوں کے مجمع میں، تماشائیوں کے مجمع میں، جو بے غیرتوں کے مجمع میں اپنی پردادار پھپھیوں اور بہنوں کو لے کے چل رہا تھا اور مجلس پڑھتا چلا جاتا تھا. ایو الناس، اے لوگو، آیت تطہیر پڑھی ہے، ہم وہی ہیں، ہمارے رسول ہیں، علی و بطول کے جائے ہیں. ہمارا گھر لوٹ لیا گیا، ہمارا خاندان مار ڈالا گیا. شام ہو رہی تھی، شام کا وقت تھا. وہ بیمار امام سید سجاد اپنے وقت کا خطیب ناقے کی پشت سے ہتکڑیوں بیڑیوں کو سنبھالے ہوئے، گلے کے طوق خاردار کو سنبھالے ہوئے مجلس پڑھ رہا تھا کہ مسجد دمشق کا یکایک دروازہ کھلا. اور اس دروازہ کھلنے کے بعد ایسے میں ایک ضعیف باہر آیا. اس نے غور سے دیکھا کچھ قیدی ہیں، کچھ قیدی ہیں. میں سن بھی رہا تھا، محسوس کر رہا تھا. شام، کوفہ، اسیریے، اہل بیت کے حوالے سے مصائب نہیں پڑھے گئے. دل تو میرا بھی یہی چاہ رہا تھا کہ میں شبیہ رسول کی نظر کر دوں چند لفظیں، مگر میرا دل نہیں مانا اس منزل پہ. کہا نہیں، میں اسیری کا ذکر کر دیتا ہوں. ناقے کی پشت سے سید سجاد بیان کر رہے تھے، خدا کسی کو یوں غریب نہ کرے کہ جیسے آل رسول غریب ہو گئے. اللہ کسی کے دن یوں نہ پھیر دے کہ جیسے علی و بطول کے جاؤ کے دن پھیر دیے گئے. مسجد دمشق کا دروازہ کھلا اور ایسے میں نزدیک ناقہ ہو کے ایک شخص کہتا ہے، خذلکم اللہ، اللہ تمہیں رسوا کرے. پتہ نہیں آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، مجلس تو میں نے پڑھ دی. خذلکم اللہ، اللہ تمہیں رسوا کرے. آسان ہے یہ لفظ، آسان ہے. آسان نہیں ہے. کسی عزت دار کو اگر کوئی تو کہہ دیتا ہے تو دم نکل جائے.
عزت ہے جن کے در کی کنیز تھی اسے ایک کہنے والے نے کہہ دیا اللہ تمہیں رسوا کر. کتنے آنسوؤں کو ضبط کر کے بیمار کربلا نے کہا اچھا ایسا کیوں کہہ رہا ہے بھائی, ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ ہم رسوا تو نہیں ہے, ہم رسوا تو نہیں ہے. اچھا جلدی سے تو کوئی کسی کے بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. یہ افسوس ہے کہ کچھ چاہنے والے اہل بیت کے حسین کے ایسے تھے کہ جن کو علم نہ ہو سکا کہ ان کا ہاتھ کربلا میں مار ڈالے. کچھ تھے کہ جن کو علم تھا مگر راستے بند تھے. کہنے لگا اللہ نے تمہیں رسوا کیا. امام نے برداشت کی. میرے صابر امام نے کلیجے کو تھام کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایسے میں کہنے لگا یہ آیت تطہیر تم نے کیوں پڑھی؟ آوازیں بلند کرو. چلو شام میں جو بی بی سو رہی ہے نا اس بی بی کی خدمت تک تمہاری آوازیں جائیں تاکہ پرسہ مولا علی کی بارگاہ میں ہو سکے. کہنے لگے قیدی یہ آیت تو نبی اور ان کی آل کی شان میں ہے کہ جب فاطمہ زہرا کے گھر میں نبی گئے چادر کے نیچے پنجے تن آئے اور جب یہ آیت نازل ہوئی. ہاں امام سمجھ گئے کہ ہاں اسے علم ہے. پھر فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. قیدی یہ بار بار تو پھر ایسی آیات کی تلاوت کیوں کر رہا ہے جن کا تعلق رسول اور اہل بیت رسول سے ہے؟ آپ رونا ہی نہیں چاہ رہے, میں کیا کروں؟ پھر امام نے اور بھی آیات پڑھی ہیں. میں آیت مباہلہ پڑھی, آیت استفا پڑھی. کہنے لگے تو نے کیا مجھے پہچانا نہیں کہ میں کون ہوں؟ کہا تم وہی ہو کہ جنہوں نے حاکم وقت کے خلاف خروج کیا. اور آیتیں وہ پڑھ رہے ہو کہ جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی. بیمار کربلا نے رو کے کہا غور سے تو دیکھ میں آل رسول ہی ہوں. کہنے لگے نحنہم ہم وہی ہیں, ہم وہی ہیں. بوڑھے نے کہا قسم کھا کے کہہ کہ تم آل رسول ہی ہو. خدا نہ کرے کہ کسی مومن پہ ایسا وقت آئے کہ اسے سچائی ثابت کرنے کے لیے اللہ کی قسم کھانی پڑے. کہنے لگے واللہ نحن آل محمد, قسم اللہ کی ہم آل محمد ہیں. آنکھیں پھاڑ کے جب چاہنے والے نے دیکھا تو پہچان گیا. تڑپ کے کہنے لگا کیا زین العابدین ہو؟ اجرکم اللہ. کیا سید سجاد, کیا حسین کے بیٹے علی زین العابدین تم ہی ہو؟ اور اب اس کے بعد کا جو جملہ میں کہنے لگا ہوں نا وہ ایسے آپ نہ سن سکتے نہ برداشت کر سکتے کہ میں سمجھ گیا علی زین العابدین ہو. اتنا اور بتا دو کہ ان آنکھوں پہ کون بیویاں ہیں؟ کہنے لگے وہ میری پھوپھیاں بہنیں. چاہنے والا تڑپ گیا اور خالی تڑپا ہی نہیں, گر گیا. گرنے کے بعد کہتا ہے حسین کے بیٹے اپنا ناقہ میرے اوپر سے گزار دے, اپنا ناقہ میرے اوپر سے گزار دے تاکہ یہ ناقہ مجھے کچل دے. ہائے حسین, مولا تیری غربت پہ لاکھ حسین, یہ ناقہ مجھے کچل دے تاکہ میں مر جاؤں. محشر میں جب رسول کو منہ دکھاؤں گا تو کہوں گا یا رسول اللہ گنہگار تو بہت تھا لیکن آپ کی بیٹیوں کو برہنہ چادر نہیں دے, آپ کی بیٹیوں کو بے پردہ میں نے نہیں دیکھا. ختم کی میں نے بات, 2 جملے. مسلم جساس معماری کا کام کرتا تھا, مکان بنانے کا. جب اہل بیت کوفے میں داخل ہوئے نا وہ لفظ کسی خطیب کے پاس ہے ہی نہیں جو حقیقت کو ڈھیل سکے, آپ کے سینوں تک پہنچا سکے.
یہ کچھ احساس کی بات ہوتی ہیں جو کہتی جاتی ہیں اور آپ رونے لگتے ہیں. جب کوفے میں پہنچے نا اس کے کانوں سے ایک صدا ٹکرائی, عجیب دل کی کیفیت تھی, طبیعت مان نہیں رہی تھی, شور و غل تھا. اس نے کہا چلو بھائی دیکھتا ہوں کہ آج بازار میں کیا ہو گیا. مزدوروں کو کام پہ لگا کے جب بازار میں آیا اس نے عجیب منظر دیکھا, جس منظر کو دیکھ کے اسے حسین یاد آ گئے. یا اللہ میرے آقا حسین کی خیر ہو. ابھی یہ دعا کر کے بڑھ ہی رہا تھا کہ قیامت ہو گئی کہ نیزہ طویل پہ ایک سر دیکھا جو خاک و خون میں غلتا تھا. لوگ تو اسے باغی کہہ رہے تھے لیکن مسلم کا دل نہیں مان رہا تھا. یہ باغی کیسے ہو سکتا ہے جس کی شکل رسول سے ملتی ہو, جس کا چہرہ علی ہو, حسن سے ملتا ہو. بڑھ گیا آگے, اس نے پھر ایک سر کو دیکھا کہ جو بالکل شبیہ رسول تھا. ماتم کر کے کہنے لگا یا اللہ جب یہ جوان مارا گیا ہو اس کی ماں اس دنیا میں نہ رہے. پھر اور آگے بڑھا, دعائیں کر لینا دعا کرانے کا وقت نہیں ہے. پھر تھوڑا آگے جب بڑھا تو اس نے ایک ایسا سر دیکھا کہ جس کو دیکھ کے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں. کہنے لگا یا اللہ وہ معصوم بچہ کے جس کی باچھوں کا دودھ بھی خشک نہیں ہوا ہے, آخر اس نے ایسا کون سا جرم کر دیا تھا کہ اس کے سر کو بھی نظر نہ آیا. پھر اور آگے بڑھا, اس نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک سر ہے غیرت دارو جو گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا ہے. گھوڑا چلتا ہے تو گھوڑے کی یہ ٹانگیں اس سر سے ٹکراتی ہے. اللہ جانے کیا بات ہے, سارے سر نیزوں پہ, یہ سر گھوڑے کی گردن میں. کس سے پوچھے, کس سے سوال کرے. بڑھ گیا اس شخص کی جانب کے جس کے ہاتھ میں درہ تھا. کہنے لگا ارے او شخص یہ بتا کہ یہ کون لوگ ہیں, کس کا خاندان ہے, آگے کس کا سر ہے, کس کو تم نے شہید کیا ہے. کہنے لگا مجھ سے بات کر نہ کر, اگر کچھ پوچھنا ہی ہے تو اس قیدی سے پوچھ کہ جس کے ہاتھ میں مہار ناقہ ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے, پاؤں میں بیڑیاں ہیں. اچھا, نزدیک گئے اور جاننے کے بعد ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اللہ کے بندے میرا سلام لے. ختم ہو گئی مجلس. اللہ کے بندے میرا سلام لے. اب تک درے مارنے والے تو تھے, کوئی سلام کرنے والا. مل کے کہتے یا حسین آپ کی خدمت میں چاہنے والوں کے لاکھوں سلام. سر اٹھا کے دیکھا کوئی چاہنے والا آ گیا. آپ کون ہیں؟ مجلس ختم ہے, بس 2 جملے. آپ ہیں کون؟ لوگ تو کہہ رہے ہیں کسی باغی میں خروج کیا ہے. آپ تو اللہ والے کوئی محسوس ہوتے ہیں, آپ تو بڑے شریف محسوس ہوتے ہیں, کسی شریف خاندان کو قیدی بنایا گیا ہے. آپ ہیں کون؟ کہا اب ہمارا نام نہ پوچھ. کیا کرے گا نام پوچھ کے, اب تو ہماری اماں کی سرکار کب کی لٹ گئی. نام اور پتہ نہ پوچھ, ضد کی کہا نہیں کچھ تو بتائیے. کہا بس اتنا سن لے, مدینہ جانتا ہے؟ کہا کون مدینہ نہیں جانتا. کہا محلہ بنی ہاشم سے واقف ہے؟ ہاں جانتا ہوں. اور اب یہی تک آئے تھے سید سجاد کے کلیجہ منہ کو آ گیا. تڑپ کے کہتا ہے کہیں علی ابن الحسین تو نہیں ہے آپ؟ بیمار نے کہا مسلم تو نے ہمیں نہ پہچانا, میں تیرے حسین کا بیٹا. آقا یہ کیا ہو گیا؟ کب ساری داستان نہیں, ہم سے زیادہ بات کرنے پہ پابندی ہے, ہم کسی سے زیادہ بات نہیں کر سکتے. کہا ٹھیک ہے مولا, میں کربلا جانا چاہتا تھا لیکن کوفے سے کربلا جانے والے سارے راستے بند تھے, میں جا نہیں سکا. گنہگار محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو, لیکن میں یہی کوفے کا رہنے والا ہوں اور بڑا عزت دار ہوں, بات والا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی آپ کی خدمت کر دوں تاکہ میرے دل کے درد کا بوجھ کم ہو جائے. آخری جملہ. کہا بھائی اب کسی خدمت کی ضرورت نہیں ہے, بھائی اللہ تجھے جزائے خیر دے, تیری محبت کی جزا ہم محشر میں دلائیں گے. دادا سے نانا سے شفاعت کرائیں گے, دادا سے جمع کور سے دلائیں گے. کہ شفاعت کے لالچ کی بات نہیں, مولا کچھ تو مانگ لو. چاہنے والوں آخری فکرہ ہے, کچھ تو مانگ لو, کچھ تو مانگ لو. دو گے نا, دیتے ہو نا, آپ کا مولا آپ سے مانگتا ہے, دیتے ہو نا, ہاں دیتے ہو نا, بولو نا دیتے ہیں. فاطمہ نے تم سے کوئی دولت نہیں مانگی, بس یہ کہا تھا آنکھ کا آنسو دینا میرے حسین کے زخم.
اور کچھ نہیں مانگا. ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. کہا اگر کچھ دینا چاہتے ہیں میں پھوپھی سے معلوم کروں. گئے ناکے کے نیچے آئے, کہنے لگے اماں سلام. اوہو میرا بیٹا آ گیا. سجاد بیٹے خیر ہے, اللہ تمہیں سلامت رکھے, کیوں آئے ہو, خوش محسوس ہو رہے ہو؟ کہا ایک چاہنے والا آ گیا, ہمارا شیعہ آیا ہے, ہمارا چاہنے والا. کہتا ہے ماں کچھ بھی مانگو دوں گا. ہائے 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 ہائے, کاش کوئی کربلا میں بھی ایسا ہوتا کہ جب حسین اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہے تھے, جو دریا سے ایک جام بھر کے لا کے دے دیتا, لو اپنے بچے کو پانی پلا. بہت روئی علی کی بیٹی, کہنے لگی اس کو دعائیں دینا, ہمیں اب کچھ نہیں چاہیے, اور اگر وہ ضد کرتا ہے تو سید سجاد جاؤ بیٹے جاؤ, مجلس ختم ہو گئی, مولا آپ کو بہترین جزا دے, جاؤ پہلے ہمارے چاہنے والے سے, پہلے ہمارے چاہنے والے کو ہمارا سلام کہنا, کہنا کہ تمہیں علی و بطول کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے, اور پھر اس سے کہنا کہ میرے بھائی اگر کوئی چادر ہو تو لا کے دے دے, علی و بطول کی بیٹیاں